السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ وارث کا مطلب یہی کہ جب باپ چلا جائے تو اس کی جائیداد کا مالک اس کا بیٹا، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے، وہ علم ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور اس کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اب بہت سارے حضرات علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی توہین کرنے کی، ان کی بے عزتی، بے حرمتی، بے ادبی کرنے کی کوئی شریعت کی نظر میں خاص وجہ نہیں ہوتی۔ بس اپنے ہی ایک غصے کی وجہ سے، اپنی ہی ایک سوچ کی وجہ سے لوگ تمام علماء کرام کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم سے ان کا کسی بات پر بات بگڑ گئی، اور اب اس ایک عالم کی وجہ سے تمام علماء کرام کو کہیں گے اور تمام علماء کرام کی توہین کریں گے۔ تو علماء کرام کی توہین کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ شریعت اس کے بارے میں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتی ہے، آج اس ویڈیو میں یہ عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اس کی توہین ہے، اس کا انکار ہے، اس کی بے ادبی ہے۔ چونکہ شریعت تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو علماء کرام کو انبیاء کا وارث بتا رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور آپ انہی وارثین کی توہین کر رہے ہیں، بے عزتی، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی مخالفت ہوئی، اور اگر بالفرض اس کے اندر کوئی ایک خاص وجہ ہے بھی، اس کے اندر کوئی برائی ہے بھی ایسی جس سے آپ اس کی برائی کریں، جس سے آپ اس کی توہین کریں، تب بھی آپ کو توہین کرنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ تو علماء کرام ہیں۔ شریعت نے کسی عام آدمی کی بھی بے عزتی، بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے، اور بہت سخت وعید سنائی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں صرف اپنی چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے تمام علماء کرام کو، تمام چھوٹے بڑے علماء کرام کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فقہاء عظام نے تو اس چیز کو کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ ایسے شخص کے سلسلے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا شخص کافر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ علماء کرام کی توہین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے علوم کی توہین کر رہے ہیں، آپ دین کے مسائل کی، قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی توہین کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی توہین کرنا، بے عزتی، بے حرمتی کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے، فقہاء عظام نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ علماء کرام کی توہین کرتا ہے تو اس شخص کے کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بھائی، اگر علماء کرام برے بھی ہیں، ان کے اندر کوئی برائی بھی ہے، تب بھی آپ ان کی برائی نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کسی شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور کوئی اگر برا شخص ہے تو اس برے شخص کی برائی کرنا یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر علماء کرام برے ہیں تو وہ اپنے اعمال خود دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خود حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔